الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 4 قسم کے حالات آتے ہیں. دنیا کا کوئی بھی انسان اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں میں 4 قسم کی آزمائشوں سے گزرتا ہے، 4 قسم کے حالات سے گزرتا ہے. چنانچہ نمبر 1، یا اللہ کی نعمتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں. دوسرے نمبر پر یا وہ مصیبتوں سے گزر رہا ہوتا ہے. اور تیسرے نمبر پر یا وہ اللہ کے اوامر کی بجا آوری، فرما برداری یعنی اطاعت سے گزر رہا ہوتا ہے. اور چوتھے نمبر پر یا وہ اللہ کی نافرمانی، معصیت کی دنیا سے گزر رہا ہوتا ہے. اور یہ 4 چیزیں ہیں، نعمت ہے، مصیبت ہے، اطاعت ہے اور معصیت ہے. معصیت گناہ کو کہتے ہیں. ان چاروں چیزوں کے حالات اور ان کے احکام، ان چاروں حالات کے احکام شریعت میں موجود ہیں. جب آپ کے پاس نعمت ہے تب آپ کو کیا کرنا، کسی مصیبت میں گرفتار ہیں تب آپ کو کیا کرنا، اللہ کے اوامر کی بجا آوری اور ان کی فرما برداری میں آپ وقت گزار رہے ہیں، اب آپ کو کیا کرنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ معصیت سے 2-4 ہیں، گناہ میں گھرے ہوئے ہیں. اب اس کنڈیشن میں آپ کو کیا کرنا ہے، ہر ایک کا حکم موجود ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں ہم سب پر نچھاور کی ہیں، اور نعمتوں کی دنیا میں جب ہم سرشار ہیں اور وافر مقدار میں جب نعمتیں ہمیں میسر ہیں یا ہو، تو اس صورت میں ایک بندے کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر حال میں ان نعمتوں کا استعمال صحیح کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے. اگر کوئی آدمی نعمت والی حالت سے گزر رہا ہے تو ایسی کنڈیشن میں اس کو چاہیے کہ وہ نعمت کا صحیح استعمال کرے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں، زبان، کان، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، یہ سب چیزیں سلامتی کے ساتھ، بہترین پرسنالٹی کے ساتھ وجود عطا کیا ہے. تو اب میری آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ اپنے ہاتھوں کا، اپنی آنکھوں کا، اپنے کانوں کا، اپنی زبان کا، اپنے ہاتھ اور پاؤں کا غلط استعمال نہ کریں، بیجا استعمال نہ کریں، بلکہ اس کا صحیح استعمال کریں. اور مختلف چیزیں، مال ہے، اولاد ہے، اور مختلف دنیا میں بڑی سب نعمتوں کا ایک سلسلہ ہے. نعمت کی دنیا میں جو نعمت آپ کو حاصل ہو، اس کا تقاضا یہ ہے اس کی بقا اور اس کے تحفظ کے لیے وہ باقی رہے اور اس کی حفاظت رہے. تو اس کے لیے ضروری ہے آپ پر کہ آپ اس نعمت کا استعمال صحیح کریں.
اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. پیارے اللہ آپ کا بڑا احسان ہے, آپ نے اس نعمت سے نوازا ہے, ہم حقیقت میں اس نعمت کے مستحق نہیں ہیں. چنانچہ آدمی جب اپنی ذات پر غور کرتا ہے تو چیزیں واضح ہوتی ہیں, اور جب بندہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے تو پھر چیزیں اس پر کھل نہیں پاتی ہیں, واضح نہیں ہوتی ہیں. اس لیے اس کا بھی مزاج بنائے نعمتوں پر شکر گزاری کے لیے کہ آپ ذرا نیچے دیکھنے کے عادی ہوں. جو منہ اٹھا کے اوپر دیکھ کے چلتے ہیں اس کا نقصان بہت ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ ان کو آسمانی دنیا کی چیزیں دکھائی پڑتی ہیں, اوپر اٹھا کے منہ چلنے کا مطلب یہ کہ بڑے لوگ ان کو دکھتے ہیں. یہ جو لوگ بڑے لوگوں کو سامنے رکھ کے زندگی کو ٹارگیٹ کرتے ہیں ان کو یہ نقصان ہوتا ہے. کثرت کے ساتھ شدت کی گرمی ہے اس وقت. اب اس شدت کی گرمی میں اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ بھائی فلاں صاحب کے گھر میں کولر بھی ہے, اے سی بھی ہے, کئی اے سی لگے ہوئے ہیں, اور ہماری زندگی دیکھو ہمیں تو ڈھنگ سے کولر بھی میسر نہیں, پنکھا بھی میسر نہیں, تو یقین مانیے آپ لمحہ بھر میں اللہ کے نافرمان ہو جائیں گے. لیکن اگر یہی کنڈیشن آپ زاویہ نگاہ اگر بدل لیتے ہیں, دیکھنے کا اینگل بدل دیتے ہیں, اور آپ اے سی والوں کو نہ دیکھ کے ایسے ہی والوں کو دیکھو, سمجھ رہے ہیں نا بات, جو بیچارے ایسے ہی ہیں, اے سی نہیں, جو ایسے ہی ہیں جن کے پاس نہ پنکھا ہے نہ کولر ہے, اور تو اور ان کے پاس مضبوط چھت بھی نہیں ہے جو ان کی گرمی سے حفاظت کا سامان کر سکے. کیا وہ انسان نہیں ہے؟ وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ وہ بھی انسان ہیں, وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. لیکن یاد رکھیں آپ ہمیشہ اس وقت پریشان ہوتے ہیں جب آپ نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے, اور نعمت کا شکر اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ ٹارگیٹ میں اپنے سے چھوٹے لوگوں کو نہ رکھیں. اس لیے دنیا کے معاملے میں ہمیشہ نیچے دیکھیں اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اونچا دیکھیں. دنیا کے معاملے میں نیچا دیکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے شکر کی توفیق ہوگی, اور دین کے معاملے میں اونچا دیکھنے کا مطلب یہ علماء کو دیکھیں, صلحاء کو دیکھیں, داعیان کو دیکھیں, اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کو دیکھیں جو دین پر مر مٹے جا رہے ہیں, ان کو دیکھیں. اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ جب ان کو دیکھیں گے تو دینی معاملات میں اپنی زندگی کو ٹارگیٹ کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا. لیکن اگر ایسا کرتے ہیں کہ دین کے معاملے میں نیچے کو دیکھتے ہیں, اور عام مدن مزاج یہی ہے کہ دینی معاملات میں ہم نیچے دیکھتے ہیں, بھائی وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا, میں کم سے کم نماز تو پڑھتا ہوں. آپ بتائیں یہی ہے کہ نہیں؟ میں کم از کم, ارے وہ اتنا جھوٹ بولتا ہے, میں کم از کم جھوٹ تو نہیں بولتا. اس طرح سے ہم لوگ ٹارگیٹ کرتے ہیں, اس کے نتائج جو نکلتے ہیں وہ بڑے سنگین ہوتے ہیں. اس لیے وہ 4 حالتیں جو عام متن انسانوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے پیش آمدہ چیزوں میں پائی جاتی ہیں, ان میں سے پہلی حالت کا نام نعمت ہے. یا آدمی نعمت کے دور سے گزر رہا ہے, یا بندہ مصیبت کے دور سے گزر رہا ہے, یا اللہ کے اوامر کی بجا آوری فرما برداری اور بندگی کے دور سے گزر رہا ہے, یا پھر نافرمانی اور بغاوت کے دور سے گزر رہا ہے. چاروں حالتوں کے احکام شریعت میں موجود ہے. آپ کب کیا کرتے ہیں یہ موجود ہے. اس لیے اس کی کوشش کریں کہ اگر نعمت ہے, اور نعمت ہے, دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے پاس کوئی نعمت نہیں ہے. کیا دونوں آنکھوں کا ہونا نعمت نہیں ہے؟ آپ حضرات نے ناشتہ نہیں کیا کیا؟ دونوں آنکھوں کا ہونا نعمت نہیں ہے کیا؟ نعمت ہے. دونوں ہاتھ اور پاؤں کا سلامت ہونا نعمت نہیں ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے. ایک بزرگ کے حالات میں لکھا ہے ان کے پاؤں میں چپل نہیں تھے تو وہ دوڑے چلے جا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ تپتی زمین پر قدم رکھنے کی وجہ سے زبان پر شکوے کے الفاظ آ گئے, اور وہ آگے سے کہنے لگے کیا زندگی ملی ہے, میرے پاس پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے, تپتی زمین پر چل رہا ہوں. کچھ ہی دور چلے تھے, ایک ایسے بندے پر نگاہ پڑی جس کے سرے سے پاؤں ہی نہیں تھے. فوراً توبہ کی, استغفار کیا اور شکر ادا کیا, اللہ آپ کا بڑا احسان ہے, کم از کم مجھے آپ نے پاؤں تو عطا کیے. سیدہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا بڑی نیک خاتون گزری ہیں, بڑی اللہ والی اور بزرگ عورت تھی. ان کے حالات میں لکھا ہے ایک نوجوان ان کی خدمت میں آیا دعا کے لیے, اور اس نے آ کے کہا اماں دعا فرما دیجئے, بہت تیز سر میں درد ہے. کیا ہے؟ سر میں درد ہے. اور اس نے درد کی وجہ سے ایسے سر پہ کپڑا باندھا ہوا تھا, ہم لوگ جیسے رومال باندھ لیتے نا,
دوپٹہ ٹائپ یا رومال وغیرہ وہ باندھا ہوا تھا اس نے، شدت درد کی وجہ سے۔ سید رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا بابو بیٹا آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو اس نے آگے سے جواب میں کہا اما جان میں 30 سال کا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پہلے کبھی ایسا درد ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں کبھی نہیں ہوا۔ کبھی درد ہوا؟ کہا اما درد بھی کبھی نہیں ہوا۔ ایسے بہت لوگ ہوتے ہیں جن کو بیماریاں چھو کر بھی نہیں گزرتی ہیں، اور ایسے بھی بہت ہوتے ہیں جو بیچارے جس دن سے پیدا ہوئے تھے اسی دن سے بیماروں کی دنیا میں۔ نظام ہے اللہ کا، نہ فراق اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے۔ فراق کہتے ہیں جدائی کو، وصال کہتے ہیں ملنے کو۔ نہ فراق اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے، رب رکھے جس حال میں وہ حال اچھا ہے۔ اللہ جانتے ہیں اپنے بندوں کے لیے کب کہاں کیا ان کے لیے کرنا ہے۔ وہ ہمارے خالق ہیں، ہمارے اندر پائی جانے والی فطرت کی دنیا انہوں نے بنائی، وہ خالق ہیں ہمارے۔ اور جو جس چیز کا خالق ہوتا ہے نا وہ جانتا ہے اپنی چیز کی حیثیت کو، اس کی وارنٹی کتنی ہو سکتی ہے، اس کی گارنٹی کتنی ہو سکتی ہے، وہ کتنا چل سکتی ہے، اس کی لائف کتنی ہے، یہ اس سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا جس نے اس چیز کو بنایا۔ تو حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا 30 سال میں کبھی درد نہیں ہوا؟ اما کبھی درد نہیں ہوا۔ فرمایا بیٹے 30 سال میں خالق نے تمہیں کبھی درد نہیں دیا تو تم نے شکر کی پٹی کبھی نہیں باندھی، اور آج پہلی بار درد ملا تو شکوے کی پٹی باندھ کے گھوم رہے۔ ہماری کنڈیشنز کچھ ایسی ہیں، ہم لوگ اتنا شکوہ کرتے ہیں، اتنا شکوہ کرتے ہیں جس کی انتہا نہیں۔ اب ایک سوال ہے بہت موٹا سا، کیا دنیا میں آپ ہی کا کاروبار ٹوٹا ہوا ہے؟ جی بتائیں، کاروبار کی طرف سے ہر آدمی پریشان ہے، اور کاروبار کی طرف سے پریشان ہونا الگ چیز ہے، اس کا نہ بڑھنا، اس پر فکر مت ہونا الگ چیز ہے، لیکن اس پر شکوے کرنا یہ بہت زیادہ خطرناک چیز ہے۔ ہمارا مسلمان شکوے کرتا ہے، اسے پتا ہے کہ شکوے حل نہیں ہے، پھر بھی شکوے کرتا ہے۔ مولانا بس کیا بتاؤں، حالات ہے حالات ہے حالات۔ عجیب بات یہ ہے کہ بندہ غلطی کرتا ہے اور کہتا ہے ایسا تو کوئی گناہ نہیں کیا جس کی وجہ سے حالات آئے۔ تو بھائی وہ گنے چنے گناہ ہمیں بھی بتا دو جن کی وجہ سے حالات آتے ہیں، اور یہ روزمرہ کے جو گناہ ان پہ تو حالات آتے نہیں۔ بارکیف میں اس مضمون کو اور واضح کروں گا آگے چل کر۔ عرض کر رہا تھا نعمتیں اگر آپ کے پاس ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، یہ نعمت کی حالت کا حکم ہے، اور نعمت کو باقی رکھنے اور اس کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اس کا استعمال صحیح کریں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوسری جو حالت بندے پر آتی ہے عامتاً، اس کا نام مصیبت ہے۔ اللہ کی طرف سے کی جانے والی آزمائشوں میں دوسری حالت کا نام مصیبت ہے۔ دنیا میں کوئی انسان اس سے خالی نہیں ہے، کسی نہ کسی اینگل سے، کسی نہ کسی صورتحال سے ہر بندہ کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ جب بھی کوئی مزاج کے خلاف بات پیش آتی ہے تو انسان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور اسی کا نام مصیبت ہے، اور یہ دن بھر میں نہیں معلوم کتنی مرتبہ پیش آتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں آسمان کی چھت کے نیچے زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا جہاں کوئی بندہ آپ کو ایسا مل جائے جس کے ساتھ کوئی مصیبت۔ اسی کو ایک شاعر نے کہا تھا، دنیا میں آدمی کو مصیبت کہاں نہیں، دنیا میں آدمی کو مصیبت کہاں نہیں، وہ کون سی زمین ہے جہاں آسمان نہیں۔ زمین کا ایسا کوئی حصہ نہیں جس کی چھت آسمان نہ ہو۔ اس لیے آپ دنیا میں کسی خطے پر چلے جائیں، کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ صاحب مجھے کوئی مصیبت نہیں ہے۔ نہیں، کسی نہ کسی اینگل سے ہر بندہ کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ اب مصیبت کی حالت کا حکم یہ ہے کہ اس کنڈیشن میں آپ اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو۔ مثلا کاروبار ٹوٹ گیا، اب یہ بالکل نہیں آنا چاہیے کہ میں تو کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، میں کھڑا۔ یاد رکھیں نظام الاوقات اور دنیا کے حالات میں تغیرات یہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں، آپ کے قبضے میں
کچھ بھی نہیں۔ مصیبت جب آئے، اب ملک کی جو کنڈیشن ہے اس وقت اور ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، قوم مسلم کے لیے جو دائرے کی تنگی ہے وہ بہت زیادہ تشویشناک ہے۔ لیکن اگر مسلمان اس حالت کو لے کے مایوس ہو جائے تو گویا مسلمانوں نے اپنی تاریخ کو فراموش کر دیا۔ ارے بھائی، ہم پر تو ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں کہ لاکھ مسلمان ایک وقت میں مار دیا گیا اور پھر قوم مسلم کا خاتمہ نہ ہو گیا۔ مسلمان نہیں مرے اور مسلمان ختم نہیں ہوئے، نہ ہو سکیں گے۔ اس زمین پر، اس ہندوستان پر ملک کی آزادی کے بعد ہم اکیلی بی جے پی کا کیا شکوہ کریں؟ کانگریس نے کمی چھوڑی ہے؟ انہی دو پارٹیز کو اقتدار ملا ہے، کیا کانگریس نے کمی چھوڑی؟ کانگریس نے جتنا مارا ہے شاید زمین پر کوئی پارٹی آ کر کے ہندوستان میں مسلمانوں کا خاتمہ کرے۔ کمینے پن اور ننگے ناچ کی وہ مثال پیش کی ہے، اور چنانچہ حالات دیکھیں آپ، انصاف اللہ کے یہاں ہے، حالات وہ بدلتے ہیں۔ ایسا پارا کیا ہے آج ہندوستان کی زمین پر کانگریس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو حالات اور مصیبت سے گھر کر مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان دنوں کو بدلتے ہیں۔ آج کچھ ہے، کل کچھ ہوگا۔ کل جو حالات تھے وہ آج نہیں ہیں۔ اسی ملک نے 47 کا منظر دیکھا ہے، اسی ملک کی زمین پر مسلمانوں نے رہتے ہوئے 92 کے مسائل بھی دیکھے، 2002 کے دنگے بھی سب کے سامنے ہیں، بھاگلپور کا فساد ہو، میرٹھ کا فساد ہو، اور جہان بھر میں آپ دیکھیں ہندوستان کی زمین کا کون سا خطہ ایسا ہے جہاں مسلمانوں کے خون سے وہ زمینیں اور وہ دیواریں لال نہ ہو۔ ہر خطے کی مٹی میں مسلمانوں کا خون ہے، لیکن کیا مسلمان مٹا؟ جی بولو، مسلمان ختم ہوا؟ نہیں، مسلمان تو باقی رہنے کے لیے، مسلمان خاتمے کے لیے نہیں ہے۔ جب تک اس زمین پر اللہ کا نام لیا جانا اللہ کی جانب سے طے ہے، جب تک اس زمین پر اللہ کے پاک کلمے کی بلندی اللہ کی طرف سے طے ہے، اللہ کی قسم تب تک زمین پر مسلمان طے ہے۔ چند ایک لوگوں کو مار کر خوف و ہراس کا ماحول پیدا کر کے کیا مسلمانوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ بار کیف، یہ تو ایک کامن سی بات میں نے عرض کر دی ہے۔ اصل یہ کہ مصیبت انفرادی ہو، اجتماعی ہو، ذاتی ہو یا سماجی ہو، خاندانی ہو یا اس کے علاوہ برادرانہ ہو، مصیبت کسی عنوان سے ہو، مصیبت کے زمانے کا حکم یہ ہے کہ آپ اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو، بلکہ یقین رکھیں کہ آج یہ حالت ہے اور کل یہ حالت نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ صبر سے کام لیں، بڑے بول زبان سے نہ نکالیں، عاجزی سے چلیں۔ ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بھی مسلمانوں کو یہی کرنا چاہیے، وہ صبر سے کام لیں، محتاط رہیں، اس کی کوشش کریں کہ ایسی جگہوں سے ان کا گزر نہ ہو، ایسے علاقوں سے ان کا گزر نہ ہو جہاں سے خطرات سے ان کو دوچار ہونا پڑے۔ محتاط زندگی گزاریں، سویرے گھروں میں آنے کا معمول بنائیں، ہر کسی پر اعتبار کا مزاج قائم نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو سیف رکھنے کی کوشش کریں، اور صبر سے کام لیں، عاجزی سے کام لیں، اور یہ یاد رکھیں یہ مصیبت کی حالت ہے، یہ مصیبت کی گھڑیاں ہیں، آج ہیں کل۔ اسی کو شاعر نے کہا تھا، شریف لوگوں کی جو خصلت ہوتی ہے اور شریف جو انسان ہوتے ہیں وہ کسی دور سے گزرے، وہ کسی دور سے گزرے، ان کی شرافت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ مصیبت میں شریفوں کی شرافت کم نہیں ہوتی۔ مسلمانوں سے زیادہ شریف کون ہو سکتا؟ الحمدللہ ہمیں یہ کہنے میں فخر حاصل ہے کہ مسلمان قوم سے زیادہ اس ملک کے لیے نہ پہلے کوئی مسلمانوں سے زیادہ اس ملک کا خواہاں تھا اور نہ ہے اور نہ ہوگا۔ مصیبت میں شریفوں کی شرافت کم نہیں ہوتی، کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت، سونا تو سونا ہی رہے گا نا۔ مسلمانوں پر لاکھ الزامات تھوپے جائیں، لیکن کیا ہوگا؟ مسلمان کی جو حیثیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اس میں کوئی کمی واقع ہوگی؟ ہرگز نہیں۔
اس لیے مصیبت کی حالت کا حکم یہ ہے کہ اللہ سے مایوس نہ ہو، صبر و عاجزی سے کام لیں اور آنے والے کل پر اللہ سے خوشگمان رہیں، اچھی امیدیں رکھیں، انشاءاللہ حالات بدلیں گے۔ تیسری حالت کون سی ہوتی ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ دیکھو بھائی صاحب، آپ نے بریانی نہیں کھائی ہے، بریانی کھا کے دماغ چاق و چوبند رہتا ہے، مست رہتا ہے، مضبوط رہتا ہے۔ مجھ سے کہہ رہا ہے ایک ساتھی، بریانی کی اتنی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ آپ نہیں کھاتے؟ میں نے کہا بھائی فیوریٹ ڈش ہے، میں کیوں نہیں کھاتا؟ میں بھی کھاتا ہوں۔ پھر اتنی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ بریانی کی مخالفت نہیں کرتا ہوں میں، بریانی کو سر پر سوار کرنے کی مخالفت کرتا ہوں۔ ہوا، جنون اللہ کی محبت کا ہو، بریانی کا جنون اچھا نہیں ہے۔ بارکیف تیسری حالت اطاعت کی ہے۔ یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نیکی اور بدی دونوں کی صلاحیت رکھی ہے۔ آدمی اگر نیکی کرتا ہے تو گناہ بھی ہوتے ہیں، اور گناہ اگر ہوتے ہیں تو نیکی بھی کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی صرف گناہ کر رہا ہے نیکی نہیں کر سکتا، نہیں، یہ حالتیں اللہ نے اس میں رکھی ہیں، وہ نیکی بھی کرے گا اور گناہ بھی کرے گا۔ اب ظاہر ہے کہ انسان اور نیکی اور برائی دونوں کی حالتیں اللہ پاک نے اس میں رکھی ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ حسب توفیق، جب کسی نیک کام کی توفیق اللہ کی طرف سے اس کو حاصل ہو، فوراً اس کو انجام دے، نیکی میں پیچھے نہ ہٹے، بلکہ جیسا موقع اطاعت کا مل جائے اپنا کمال سمجھنے کے بجائے اللہ کی توفیق سمجھ کر اس پر عمل کرے۔ ایک آدمی کو توفیق ہو گئی کہ اس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، شکر ادا کرے، میرے اللہ آپ کا بڑا احسان ہے، بڑا فضل ہے آپ کا، آپ نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی مجھے توفیق عطا کر دی اور میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دی۔ اور کوئی نیکی کا کام آپ کر گزرے یا کسی نیکی کے کام کا کوئی موقع آپ کو مل گیا تو یاد رکھیں اس موقع سے گریز نہ کریں، چونکے نہیں بلکہ موقع لگتے ہی چوکا مار دیں۔ جی وہ لکھا رہتا ہے نا، گاڑیوں پہ دیکھا ہوگا آپ نے، پیچھے لکھا ہوتا ہے نگاہ ہٹی اور درگھٹنا گھٹی۔ بالکل اس کے مصداق زندگی گزارے، تلاش میں رہے، تاک میں رہے، ٹوہ میں لگے رہے، کوئی نیکی کا کام ملے اور جیسے ہی ملے فوراً اسے کر گزرے، اور کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ اللہ کا نظام بڑا عجیب ہے، وہ جب معاف کرنے پر آتے ہیں تو کتے کو پانی پلانے والی فاحشہ عورت کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور جب وہ پکڑ کرنے پر آتے ہیں تو 1000 سال تک اللہ کی فرما برداری کرنے والے کا ایسا حساب لیتے ہیں کہ اس کے لیے جہنم لکھ دیتے ہیں۔ وہ نقطہ نواز ذات ہے، جب چاہے گرفت کر لے اور جب چاہے معاف کر دے۔ اس لیے تیسری حالت یہ ہے کہ آپ اطاعت کے دور سے گزر رہے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، اذکار ہو رہے ہیں، جی رائے خدا کا سفر ہو رہا ہے، اور زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، ماں باپ کی فرما برداری بھی، اور بہت سے نیک کام ہیں۔ تو ان نیک کاموں کو کرتے جائیے، پیچھے نہ ہٹیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ اپنا کمال اس کو ہرگز مت سمجھیے۔ اپنا کمال اگر آپ نے سمجھا تو یہ تکبر کی دنیا ہوگی جہاں کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تکبر صرف اللہ کو سجتا ہے۔ کس کو سجتا ہے؟ بڑائی صرف اللہ کو سجتی ہے، اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں ہے۔ اس لیے اس کو اللہ کا کرم سمجھ کر مزید توفیق مانگتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ یہ تیسری حالت ہے۔ چوتھی حالت معصیت کی ہے، یعنی بندہ گناہوں کے دور سے گزر رہا ہے، صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، سوتے بھی، جاگتے بھی، چلتے بھی، پھرتے بھی، ہر کنڈیشن پر معصیت ہی معصیت ہے، گناہ ہی گناہ ہے۔ آدمی پریشان ہے، اللہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کیسے کروں؟ تو یاد رکھیں بدی اور نیکی یہ دونوں صلاحیتیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے اندر رکھی ہے، اس لیے اس کا خیال رہے کہ جب انسان نیکی کر سکتا ہے تو بدی کا ہونا بھی اسی سے ممکن ہے، معصیت بھی وہی کرے گا۔ لہذا اس حالت کا حکم یہ ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس حالت کا وہ حکم جو قرآن نے طے کیا، جو رسول پاک کے فرمان نے طے کیا، جو اللہ کی شریعت طے کر رہی ہے، گناہ ہو جائے تو فوراً استغفار کرو، توبہ کرو، یہ طے کیا گیا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟
اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ادھر آپ استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، ادھر اللہ گناہ بھی معاف فرمائیں گے اور معاملہ بھی صاف فرما دیں گے۔ اس کی کوشش کریں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، آقا فرماتے من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا۔ یہ جو استغفار ہے، یہ جو اللہ سے معافی مانگنے کا عمل ہے، اور یہ جو نادم ہو کر شرمندہ ہو کر اپنی خطاؤں پر توبہ کرنے والا عمل ہے، آپ سمجھیں یہ کچھ چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ ادھر آپ گناہ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، ادھر اللہ تعالی سے بگڑا ہوا آپ کا تعلق پھر سے معمول پہ آ جاتا ہے۔ گاڑی پٹری پہ آ جائے، رن وے پر آ جائے، دوڑنے لگے، یہی تو مقصود ہے۔ اللہ کی یاری، اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے اور ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں، یہی مقصود ہے۔ لہذا جب کبھی غلطی ہو اور معصیت کے دور سے آپ گزریں اور گناہ آپ سے سرزد ہو جائیں، تو اس کے بعد کچھ نہیں کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، توبہ کرتے ہوئے اللہ کے حضور استغفار کریں، معافی طلب کریں، گناہ بھی معاف ہوگا اور معاملہ بھی صاف ہو جائے۔ پھر یہ یاد رکھیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان دنیا میں نیکی اور بدی دونوں کی صلاحیت رکھتا ہے، اور بدی کے بعد اس کے شرمندہ ہونے کا جذبہ بھی ہے، یہ بھی طے ہے۔ اب غور کریں، ایک مسلمان بندہ جب اس سے گناہ ہوگا یقیناً اس کو افسوس ہوگا، لازماً اس کو شرمندگی ہوتی ہے۔ ہر آدمی اپنی ذات پر اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ ہم میں سے، آپ میں سے جس بندے سے کبھی کوئی غلطی ہوتی ہے اس پر شرمندگی ہوتی ہے۔ اس لیے اس جذبے کے ساتھ شرمندگی اگر ہے تو آپ اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہوں، اسی کا نام استغفار ہے، اور یہی معصیت کے بعد اللہ کے یہاں مطلوب ہے۔ گناہ اگر ہو جائے تو اب معافی مانگ لیں۔ اور یہ جو استغفار ہے، استغفار اس کی حیثیت بہت بلند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور پاک نے ارشاد فرمایا، جو بندہ التزام کرے استغفار کا، لازم پکڑے اس کو، تو اللہ تعالی اس بندے کو ہر تنگی سے نکال دے۔ ایک آدمی کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، یاد رہے مسائل سے جو بندے جھوج رہے ہیں، حالات کا شکار ہیں، ان کو چاہیے وہ کثرت سے استغفار کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے خوب اللہ سے معافی مانگیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اس کے علاوہ سید الاستغفار کے الفاظ بھی حدیث پاک میں جس کو سید الاستغفار کہا گیا، اس کے الفاظ بھی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کے الفاظ بھی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ استغفار کرے کثرت کے ساتھ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 3 چیزیں مرحمت فرماتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ اس کو ہر تنگی سے نکال دیتے ہیں، وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرْجًا، اور دوسری چیز آقا فرماتے ہیں ہر غم سے اس کو بچاتے ہیں، غموں کی دنیا سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر آقا فرماتے ہیں وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اس کو رزق پہنچایا جاتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ پھر قرآن مجید میں آپ اس کو دیکھیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ سے ڈرے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، استغفار کرے گا اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا اور ہر وقت اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزارے گا، قرآن کہہ رہا ہے اللہ پاک اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ ضرور بھی ضرور نکالے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اسی حدیث کی تفسیر، اسی مذکورہ آیت کی تفسیر میں یہ حدیث پاک گویا مفسرین نے کوٹ کی ہے، من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، جب آپ استغفار کرتے ہیں
اس کا التزام کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ آپ کو ہر تنگی سے نکالتے ہیں۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرْجًا، اور آپ کو غموں سے بچاتے ہیں۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا کرتے ہیں۔ گویا 3 وعدے ہیں، ہر تنگی سے رہائی، ہر پریشانی سے خلاصی، اور اسی طرح رزق حلال کا ملنا ایسی جگہ سے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو۔ پھر یہ جو استغفار ہے نا، اس کی اپنی ایک بلند حیثیت ہے۔ گویا آپ یوں کہیں کہ ایک بندہ کسی جرم میں گرفتار ہو کر، یا یوں کہیں کسی آدمی کا کسی آدمی سے نقصان ہو گیا، عبداللہ کا نقصان عبد الرشید کے ہاتھوں ہوا۔ اب عبد الرشید بندہ کمزور ہے اور عبداللہ بندہ مضبوط ہے۔ اب عبد الرشید اپنی بے بسی اور مجبوری کی دہائیاں اسے دیتا ہے، صاحب آپ تو بڑے آدمی ہیں، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، خدا کے واسطے آپ معاف کر دیں، اب نہیں ہوگی، اور وہ اپنے چھوٹے پن کو بار بار ظاہر کر رہا ہے، تو کیا عبداللہ کا دل نہیں پگھلے گا؟ 100% پگھل جائے گا، اور نتیجہ یہ کہ وہ اس کی غلطی کو نظر انداز کرے گا۔ ارے عبداللہ کے قلب میں محبت کا اور رحمت کا وہ ایک حصہ جو ساری دنیا پر تقسیم کیا گیا ہے، اس کے کچھ اجزاء عبداللہ کے دل میں رحمت کے ہیں۔ سوچیں 99 دفاتر رحمت کے جو اللہ کے پاس ہیں، ان سے اگر بندہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کہے اللہ معاف کر دیجئے، استغفر اللہ استغفر اللہ بار بار وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے، تو کیا اللہ اسے معاف نہیں کریں گے؟ بالکل معاف فرما دیں گے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، ان کے حالات میں لکھا ہے کچھ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان میں سے ایک بندے نے قحط سالی کی شکایت کی، صاحب پانی نہیں ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ دوسرے بندے نے اپنی فقیری اور محتاجی کی فریاد کی، صاحب میں کمزور ہوں، کاروبار نہیں ہے۔ اور تیسرے بندے نے کہا کہ میں بے اولاد ہوں، اولاد میرے پاس نہیں ہے۔ چوتھے نے کہا کھیتی باڑی میں بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اور ان سب حضرات نے دعا کی درخواست کی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ایک بندے کی بات کو سنا، اور چاروں بندوں کی بات سن کر جواب میں فرمایا فَأَمَرَهُمْ كُلُّهُمْ بِالْإِسْتِغْفَارِ، اس کے بعد آپ نے ہر ایک سے یہ بات کہی، بھائی استغفار کی کثرت رکھو، استغفار کی کثرت رکھو۔ تو وہاں بیٹھے حضرت کے معتقدین متوسلین میں سے کچھ لوگوں نے فرمایا حضرت ایک عمل 4 مسائل، اور سب کو آپ نے ایک ہی بات بتائی، تو کیا ایک مسئلے سے ایک عمل سے ساری مشکلات حل ہو جائیں گی؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بے شک حل ہو جائیں گی، کسی اور چیز کی ضرورت نہ ہوگی۔ فرمایا قرآن پاک میں استغفار کے لیے جو کچھ کہا گیا ہے اس کو آپ سامنے رکھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، معافی مانگو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ اور آگے پھر حضرت نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر خوب بارشیں برسائے گا، ویمددکم باموال، تمہارے مال میں برکت دے گا، وبنین، تمہاری اولادوں میں برکت دے گا، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور تمہارے لیے باغات لگائے گا، تمہارے لیے نہریں کھودے، نہروں کا انتظام فرمائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کو کوٹ فرمایا اور فرمایا دیکھو قرآن کی ایک آیت ہے، اور نوح علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب کر کے اسی ایک آیت کے ذریعے تمام مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں۔ لہذا کثرت کے ساتھ استغفار کرنا یہ گویا تمام مسائل کا حل ہے۔ خوب استغفار کیا جائے، معافی مانگی جائے، اور اس آیات میں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی کا وعدہ کیا ہے۔ اب استغفار کا عمل ہے تو ایک، مگر اس کی برکتیں اور اس کی برکت سے گناہوں کی معافی، قحط سالی کا دور ہونا، خوشحالی کا عطا ہونا، اور مال اولاد میں برکت ہونا، اور اسی کے ساتھ ساتھ کھیتی باڑی، کاروبار، اور نہیں معلوم جتنے سب مسائل ہو سکتے ہیں، ان تمام مسائل کا ایک حل ہے، اور وہ ہے اللہ سے معافی مانگنا۔ اس کو انفرادی طور پر بھی رکھنا چاہیے، اور اس کو اجتماعی طور پر بھی اہتمام سے زندہ کرنا چاہیے۔ اس وقت امت کو جن کاموں کے کرنے کی ضرورت ہے ان میں سے ایک بنیادی کام یہ بھی ہے کہ عمومیت کے ساتھ اجتماعی معافیاں ہوں، خوب اللہ سے مانگا جائے
اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہوتی ہے جب بندہ ان سے مانگتا ہے، اور مانگنے کا انہوں نے حکم دیا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مانگو ہم قبول کریں گے، ہم تمہیں عطا کریں گے۔ گویا جسے وہ مانگنے کا حکم دے رہے ہیں اور پھر اسے مانگنے کی توفیق بھی مل گئی، یاد رہے اسے محروم نہیں کیا جائے۔ اس لیے خوب مانگیں، استغفار کی توفیق اگر مل جائے تو پھر استغفار کی کثرت کریں اور اس کو لازم پکڑیں، استغفار کرتے رہیں۔ اور حدیث قدسی میں ہے، شیطان نے بارگاہ الہی سے دھکا دیا جانے کے بعد یہ کہا تیری عزت کی قسم، اللہ سے شیطان نے کہا، جب اللہ پاک نے اس سے کہا لعنتی الی یوم الدین، دفع ہو جائے یہاں سے، فخرج منہا فانک رجیم، تو اس نے یہ بات کہی تھی تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسم میں رہیں گی۔ یہ کس نے کہا تھا؟ شیطان نے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَإِرْتِفَاعِ مَكَانِي لَا أَزَالُ أَغْفِرْ لَهُمْ مَسْتَغْفِرُونِي۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میری عزت و جلال اور بلند مقام کی قسم، میں بھی جب تک میرے بندے استغفار کا اہتمام کریں گے انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تو انہیں بہکائے گا اور میں انہیں معاف کروں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، اور ان 4 حالتوں کے احکام پیش نظر رکھیں۔ 4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اگر نعمت کے دور سے گزر رہے ہیں تو شکر کریں، مصیبت کے دور سے گزر رہے ہیں تو مایوس نہ ہوں، امید رکھیں، اطاعت کے دور سے گزر رہے ہیں تو کسی نیکی کے کام کو چھوٹا نہ سمجھیں، کر گزرنے کی کوشش کریں، اور معصیت اور گناہ اور بغاوت خداوندی کے دور سے اگر گزر رہے ہیں اس سے فوراً تو توبہ کریں، رجوع کریں، استغفار کریں، اور پھر دیکھیں خوشحالی کے جو ثمرات مرتب ہوں گے اور استغفار کی جو برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی اس کا اندازہ بھی آپ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔